پارٹی کی طرف سے آپ کو اظہار وجوہ کا نوٹس ایشو ہوا، کیا شو کاز ریسیو ہو گیا، اور اگر ہو گیا ہے تو اس کے کنٹینٹس کیا ہے؟ جی مجھے تو ابھی تک کوئی نوٹس نہیں ملا، جب ملے گا تو میں آپ کو پڑھ کے بتا سکوں گا۔ اور نوٹس جب ملے گا تو 7 روز میں جواب بھی سبمٹ کرنا ہے؟ جی وہ میں دیکھوں گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے، پھر بتاؤں گا۔ آر یو ریڈی ٹو فائل یور آنسر سر؟ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے تو میں آپ کو کیسے بتا دوں گا۔ لیکن اگر یہ نوٹس ریسیو ہوگا تو ظاہر ہے پارٹی پالیسی تو یہی ہے کہ آپ کو ود ان 7 days اس کو رسپونڈ کرنا ہے۔ دیٹس آفٹر ریسیونگ اٹ۔ تو اس وقت جب آپ رسپونڈ کریں گے تو آپ کا موقف یہی ہوگا جو ابھی ہے، جو باتیں آپ نے ابھی کی ہیں وہی موقف رکھیں گے؟ دیٹ ڈیپینڈس کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے بھائی، میں کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ نہیں لیکن آپ کا موقف تو بڑا کلیئر ہے نا، جو احسن اقبال صاحب سے متعلق ہے پرٹیکولرلی، وہ موقف میں تو کوئی مجھے فلیکسیبلٹی نہیں پتا شو کاز میں یہ لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا، جب آئے گا تو میں پڑھ کے پھر آپ کو بتا سکتا ہوں۔ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ؟ صوبائی صدر کی طرف سے جو گفتگو کی گئی ہے اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ اویس قاسم صاحب ہیں جن کو آپ ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں، اور یہ سارا رولا اصل میں ٹکٹ کا ہے۔ میں نے کسی کی سفارش نہیں کی، کسی بھی ٹکٹ کی، کیٹیگوریکلی میں کہہ رہا ہوں، کوئی ثابت کر دے کہ میں نے کسی کی ٹکٹ کی کوئی سفارش کی ہو۔ یو نو اویس قاسم؟ جی میں جانتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں۔ تو کیا واقعی عمر کا پرابلم ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹکٹ کا تعلق عمر سے نہیں ہے، عمر یعنی دوسری طرف جو ہے وہ احسن اقبال صاحب کے صاحبزادے احمد اقبال ہیں، اور کہتے ہیں اویس قاسم دونوں بڑے تگڑے کنٹیسٹنٹس ہیں اور دونوں کے درمیان ٹکٹ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ کس کو جانا ہے۔ تو کریں جی ڈیسائیڈ، میں نے تو نہیں اس کے بارے میں کچھ کہا۔ تو پھر پرابلم کیا ہے سر احسن اقبال کے ساتھ؟ پرابلم مہنگائی ہے، اس طرف آپ لوگ آنا نہیں چاہتے۔ مہنگائی احسن اقبال نے کی؟ بالکل، وہ چیئرمین تھے نیشنل پرائز کنٹرول اور مانیٹرنگ کمیٹی کے، اور ان کی ذمہ داری تھی اس کو کنٹرول کرنا، اور پاکستان میں ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے۔ اگر فرض کریں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نے کی ہے مہنگائی، تو وہ بیانیہ کی طرح کیسے کی انہوں نے مہنگائی، وہ ڈیٹیل بتائیں نا۔ اور اسی طرح سے انفارمیشن نے بھی کچھ نہیں کیا اس کے بارے میں۔ تو یہ میں کہتا ہوں میری پارٹی کو نقصان پہنچا اس چیزوں کی وجہ سے، میری نشاندہی سے تو نہیں نقصان پہنچا، نقصان تو پہنچا مہنگائی ہونے سے۔ نشاندہی تو اس کی حل کی طرف میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مبذول ہو جائیں، ہم کسی طرح سمت اپنی درست کر لیں۔ عوام تو یہ سوال پوچھ رہی ہیں۔ احسن اقبال کا رسپانس تو اس پہ آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا تعلق نہ ہی منصوبہ بندی کی منسٹری سے اور نہ ہی پرائز کنٹرول کے حوالے سے، مطلب میری منسٹریز کے اندر تو آتی مجھے ہے۔ بجائے میں تو آپ کو مل جاتا ہوں ہر جگہ، میں آپ کے ہاتھ چڑھ جاتا ہوں۔ احسن اقبال صاحب سے پوچھیں غلط بیانی کیوں کر رہے ہیں؟ بٹ دانیال صاحب سوال بڑا سادہ سا ہے، آج پیپلز پارٹی جو اٹیک نون لیگ پر کر رہی ہے اس کو مہنگائی لیگ قرار دے رہی ہے، آپ تو اس موقف کی بیانی ہی تائید کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اصل میں یہ مہنگائی پاکستان مسلم لیگ نون کی وجہ سے ہوئی ہے، اور 16 ماہ کی جو کولیشن گورنمنٹ تھی، پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی ہے اصل میں نون لیگ کے پاس جو کی منسٹریز ہیں موجود تھی، اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں ہمارے ہی لوگ تھے جو مہنگائی کر رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مہنگائی کے حوالے سے ایک بھیانک ریکارڈ رہا ہے تاریخ میں، تمام ان کے دور میں مختلف ادوار میں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کا سٹرلنگ ریکارڈ رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون تمام جماعتوں کو مقابل رکھ کے تو سب سے کم مہنگائی پاکستان مسلم لیگ نون کی تینوں حکومت میں ہوئی ہے، ماسوائے 16 مہینے، جبکہ احسن اقبال صاحب اس کے انچارج تھے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پی ٹی آئی کا وہ تو جرت بھی نہیں کر سکتے میرے ساتھ بات کرنے کی، بیانیہ ملانے کی کیا بات ہے، یہ تو میرے اپنے جماعت کا مسئلہ ہے۔ بردالے صاحب وقت بڑا اہم ہے نا، جس وقت آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، الیکشنز میں جا رہے ہیں، آنے والے دنوں میں ہے۔ جب میں پیپلز پارٹی کا مہنگائی کے بارے میں بتاؤں گا، جو کہ میں بتاؤں گا، اور یقیناً پی ٹی آئی کا بھی بتاؤں گا، پھر سب کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہ جو بیانیہ پیپلز پارٹی دے رہی ہے ان کا تو کوئی جگہ ہی نہیں رہتی کہ وہ یہ اس طرح کا بیانیہ دیں۔ جب ان کا کتھا چٹا کھل کے سامنے آئے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ But sir, these reservations could have been floated within your party rather than being in the public or in the media. I agree with you completely. They were for 5 years on a daily basis, and I'm not joking. And everybody in the party knows that کہ میں دیوار کے ساتھ سر مار مار کے کہتا رہوں کہ مہنگائی کا کچھ کر لیں، مہنگائی کا کچھ کر لیں، اور بیانیہ کا کچھ کر لیں، بیانیہ کا کچھ کر لیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، 5 سال سے، 16 مہینے چھوڑیں وہ تو درکنار ہیں، 5 سال سے میں یہ کہہ رہا ہوں، اور سب کو پتہ ہے۔ آپ کی جو اسٹرگل ہے پارٹی کے لیے بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے، اور خاص طور پہ جس فیز سے آپ گزرے ہیں، پرٹیکولرلی جس ایکسیڈنٹ سے گزرے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری زندگی دی ہے، یو ہیو بین ویری لائل ٹو دا پارٹی، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ ان ریزرویشنز کا اظہار آپ نے کس سے کیا تھا؟ پارٹی لیڈرشپ سے کیا تھا اور نہیں سنا گیا؟ تمام سطح پر، اور بار بار جہاں جیسے موقع ملا میں نے اظہار کیا۔ میں تو ہسپتال میں تھا، اس سے پہلے میرے ساتھ بڑی ٹریجڈیز ہوئی ہیں، میرے والد صاحب چلے گئے، میری والدہ چلی گئی، میری بہن چلے گئی وغیرہ، ایک مطلب بھرمار رہی ہے میرے پہ، لیکن اس کے باوجود میں نے پارٹی کی خاطر جو ہے جہاں پر موقع ملا میں نے یہ اس چیز کا اظہار کیا ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں اپنے ہاسپٹل بیڈ پہ تھا سی ایم ایچ راولپنڈی میں، اور مجھے پارٹی کے دوست اور کولیگز آئے تھے میری خیریت دریافت کرنے کے لیے،
ان کے ساتھ بھی میں نے اپنی بات کم کی اور مہنگائی کی اور میڈیا اسٹریٹجی کی زیادہ کی ہے. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون لیڈ کولیشن نے گورنمنٹ لی ہے یہ انتہائی برا وقت تھا, یعنی ساری کی ساری تنقید کا رخ چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف تھا اس وقت جو سابقہ چیئرمین ہو گئے ہیں اس وقت کے وزیر اعظم پر تھا, اور جس وقت حکومت لی گئی وہ بڑا غلط ڈیسیژن تھا؟ نہیں, غلط ڈیسیجن نہیں تھا, کیونکہ پاکستان کا دیوالیہ نکل جانا تھا اگر ہم یہ کام نہ کرتے. لیکن دیوالیہ نکلنا اور مہنگائی کیوں ہوئی یہ دو مختلف مضمون ہیں, یہ جڑواں نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات پھر سے میں کہوں گا جو 3 سال عمران خان صاحب کے تھے اس میں انہوں نے جو پاکستان کی تباہی کی, یقین کرنا ہم شام کو بیٹھ کے سوچتے تھے کہ اس سے بڑا بلنڈر نہیں ہو سکتا کسی جماعت سے, اور اگلے دن صبح وہ اس سے بھی بڑا کر کے دکھاتے تھے. ڈیلی بیسس پہ ٹرے میں رکھ کے وہ چیزیں دے رہے تھے ہمیں, اور ہم اس کے اوپر کیپٹلائز نہیں کر سکے. اس لیے ان کے جانے کے ٹھیک ہے 1 ہفتے کے بعد سب لوگ بھول گئے وہ چیز. ہم نے اس کی ہیمرنگ ہی نہیں کی, ہم نے لوگوں کے دماغوں میں رچائی ہی نہیں یہ بات, کیونکہ ہم اور کاموں میں بزی تھے جو ذمہ دار تھے. اور اس وقت بھی میں نے بار بار کہا کہ ہم یہ ٹھیک نہیں ہے, ہماری اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے, اس کو درست کریں. اس کا رزلٹ آپ دیکھ لیں, آج کے لوگ عوام جو ہے وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے. ستم ظریفی تو یہ ہے کہ نقصان ہمیں پہنچا مہنگائی کی وجہ سے کہ ہم بیانیہ نہیں بنا سکے, اور جو نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے وہ برا بھلا کہا جا رہا ہے. Why were you not heard, sir? میں آپ کا موقف بڑا جاندار تھا, بڑا سب اسٹرانگ سے تھا. پہلے دیکھیں 1-2 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ چیز اسٹیبلش ہونی ہے کہ کیا احسن اقبال صاحب اس کے ذمہ دار تھے یا نہیں تھے. تو میں آپ سے اور آپ کے ذریعے باقی میڈیا کو ریکویسٹ کروں گا کہ میں تو روز آپ کے ہاتھ چڑھ جاتا ہوں, آپ کبھی ان سے بھی پوچھیں کہ جناب یہ جو آپ کی ویب سائٹ کے اوپر یہ ساری پریس کانفرنسز ہیں, پریس ریلیزز ہیں, یہ جو سب کچھ چلتا رہا تھا پچھلے 16 مہینے کے دوران, آپ کیسے کہتے ہیں, کس منہ سے کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق کوئی نہیں تھا؟ آپ ادھر کیا کر رہے تھے پھر ان میٹنگز میں؟ یہ پوچھنے کی بات ہے. آپ کیوں نہیں ان کو کنفرنٹ کرتے؟ پارٹی لیڈرشپ کیا کہتی ہے سر؟ پارٹی لیڈرشپ نے ابھی تک تو کچھ نہیں کہا, جب کہے گی تو میں حاضر ہوں. شو کاز تو آپ کو ایشو ہوا ہے, احسن اقبال کو تو ایشو نہیں ہوا. مجھے شو کاز ملا ہی نہیں ہے, اس میں کیا متن ہے میں دیکھوں گا. اگر انہوں نے یقیناً اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوگا کہ مہنگائی کو کم نہیں کرنا چاہتے, ہم اس کو رہنے دیں. بٹ کاروائی تو آپ کے اگینسٹ ہو رہی ہے نا. تو کاروائی تو جو بھی میاں نواز شریف کا لوائلسٹ ہے نا اس کے خلاف یہ شو کاز نوٹس آ جاتا ہے. چودھری تنویر کو ملا, اس کے بعد جاوید لطیف کو ملا, اب مجھے مل گیا. تو جو نہیں ہے, یعنی جن کو پرواہ نہیں ہے, کسی کو خطرہ نہیں ہے ان سے, وہ جو مرضی کہتے پھریں. میں آپ کو کون سی مثال دوں کہ کس نے مہنگائی کے خلاف پریس کانفرنس کی ہوئی ہے ہماری نون لیگ میں سے؟ ان کو تو نہیں شو کاز نوٹس گیا. پارٹی کے صدر تو میاں شہباز شریف صاحب ہیں, ظاہر ہے پارٹی قائد آپ کے نواز شریف صاحب ہے. پارٹی صدر جو ہے وہ ان کا پروگیٹو ہے کہ کس کو شو کاز نوٹس ایشو کرنا ہے, کس کو انسٹرکشنز پاس کرتے ہیں. یہ تو پنجاب پریزیڈنٹ نے دیا جی, انہوں نے تو نہیں دیا. بٹ ظاہر ہے وہ انسٹرکشنز تو کہیں نہ کہیں سے آئی ہوگی. آپ مخفروضوں پہ نہ چلیں, ظاہر کیا ہے, ہمیں کیا پتا. نہیں, آپ نے حوالہ دیا جاوید لطیف صاحب کا, تو جاوید لطیف صاحب کو جب نوٹس ایشو ہوا تھا وہ بھی شہباز شریف صاحب کے کہنے سے ہوا تھا. ان کو کس کی طرف سے ہوا تھا؟ وہ تو ایم این اے تھے. آبویسلی ایم این اے تھے. ہاں, تو ان کو سیکرٹری جنرل جو تھے اس وقت پارٹی کے, رانا ثناء اللہ نے تو نہیں دیا نا. وہ احسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل تھے, اور یہ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہے نا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نیشنل آفس ہولڈر میں اور پروونشل آفس ہولڈر میں بڑا فرق ہے. نہیں, اس وقت سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب نے ایشو کیا تھا. نیشنل آفس ہولڈ ہوتا ہے, پروونشل آفس نہیں ہوتا. پروونشل پریزیڈنٹ پروونشل آفس ہوتا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت احسن اقبال صاحب کے دستخط سے وہ شو کاز نوٹس ایشو ہوا تھا. I still remember میری بات سنیں بھائی, یہ سمین میخ کو چھوڑیں, کوئی نوٹس ووٹس یا جو کچھ بھی ہے, اصل بات پہ ہے مہنگائی کے اوپر. کیوں غلط بیانی کریں احسن اقبال؟ وہ بات آپ کرنا نہیں چاہتے, کیوں نہیں کرتے آپ وہ بات؟ میرا پوائنٹ ہی وہ ہے سر, میرا پوائنٹ. عوام تو مر گئی ہے, عوام تو مٹ گئی ہے, تباہ ہو گئی ہے, برباد ہو گئی ہے. تو ہم ادھر بیٹھے نوٹس کھیل رہے ہیں. وہ نوٹس تو میں نے دیا تھا پہلے دن جب میں نے بیان دیا تھا کہ احسن اقبال صاحب آ کے بتائیں کہ یہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے. یہ عوام کا نوٹس تھا, اس نوٹس کے بارے میں بتائیں نا, ذرا ان سے پوچھیں. تو دانیال عزیز صاحب, اس طرح سے جب آپ اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں جائیں گے یا ووٹ مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس جائیں گے, تو واٹ ڈو یو تھنک لوگوں کا رسپانس کیا ہوگا, رد عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ وہ بالکل تیار ہو جائیں گے اگر ہم ان کو ایک اچھا, مربوط, بلیویبل, کریڈیبل پلان دیں گے کہ ہم مہنگائی, ہمارا ریکارڈ بہت اچھا ہے اور ہم دوبارہ یہ کریں گے کہ مہنگائی کو. نہیں, ریکارڈ تو اچھا نہیں ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں. ریکارڈ بہت اچھا ہے. مسلم لیگ, میں نے بار بار 16 ماہ کی حکومت کا ریکارڈ تو اچھا نہیں ہے نا. یہ تو ابھی آ کے احسن اقبال صاحب انچارج ہوئے ہیں, پہلے تو نہیں تھے. تو پاکستان مسلم لیگ نون لوئسٹ انفلیشن رہی ہے تینوں حکومتوں میں. یہ پرفارمنس تو نہیں رکھنے کے قابل پھر لوگوں کے سامنے جو 16 ماہ کی حکومت کی ہے. یہ جو جواب تو دے نا جی, وہ تو کہتے ہیں میرا تعلق ہی کوئی نہیں. تو وہ جواب دیں گے تو بات شروع ہوگی کہ یہ کیوں نہیں ہو سکا. ابھی نون لیگ الیکشنز کی متحمل ہے ویسے, فرینکلی اسپیکنگ سر. بالکل, کیوں نہیں جناب. الیکشنز میں وہ ایک انگریزی کی کہاوت ہے, ویک از اے لانگ ٹائم ان پالیٹکس. آج بھی عوام پاکستان مسلم لیگ نون سے ہی امید لگائی بیٹھے ہیں. جب سے یہ پرابلم ہوا ہے اس وقت سے آپ کی شہباز صاحب سے یا نواز شریف صاحب سے, یعنی پارٹی قیادت سے کوئی بات چیت ہوئی ہو, انہوں نے آپ سے پوچھا ہو کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟
ابھی تک تو نہیں بات ہوئی جی، لیکن جب بھی وہ بلائیں گے میں حاضر ہوں، یا اگر بات کرنا چاہیں گے میں حاضر ہوں. نہیں درمیان میں کوئی رکاوٹ تو حائل نہیں ہے، یا کوئی خلیج تو نہیں ہے، ایسا کمیونیکیشن بیریئر تو نہیں ہے آپ جی کی اور میں نے پارٹی آپ کو کے؟ پہلے ہی بتایا کہ جو لوگ لوئلسٹ ہیں نا جی میاں نواز شریف صاحب کو، انہی کو شو کاز نوٹس ملتا ہے. باقی جو مرضی ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ان کو نہیں ملتا ہوتا. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ سر؟ ایک جم کٹ ہے جو یہ چیزیں بیڈ پرفارمنس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جب کوئی بولتا ہے تو ان کو نوٹس دے دیتے ہیں، چپ کرا دیتے ہیں. یہ پروٹیکشن کہاں سے آ رہی ہے سر؟ یہی تو میں پوچھ رہا میں ہوں. آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ آفس ہولڈر جو ہیں 3-4 جو میں نے آپ کو بار بار ہر ٹی وی پہ نشاندہی کر رہا ہوں. میں آپ کاغذ دیں میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. ایک تو آپ احسن اقبال صاحب کی بات کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب تو جو ہیں وہ نیچرلی ان کی ایک قربتیں ہوں گی احسن صاحب کے ساتھ، مجھے نہیں پتا. لیکن میں نے آپ کو بتایا جو میڈیا فیلئر ہے اور برادری بھی سیم ہے نا؟ وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، برادری، میڈیا فیلئر. اچھا جی میڈیا آپ کی پارٹی کا؟ جی وہ تو انفارمیشن منسٹری تو مریم اورنگزیب صاحبہ کے پاس ہے، بالکل. وہ تیسرا ہے. اور کون ہے سر؟ میں آپ کو یہی تو بتا دیا جی. اب میں آپ کو کیا نام یہ 3 لوگ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو؟ اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن پوائنٹ یہ ہے، جو پوائنٹ سوچنے والا سمجھنے والا ہے آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف کا لوئلسٹ ہے اس کو نوٹس ملتا ہے، دوسروں کو نہیں ملتا. بٹ ایون دین دے آر ویری مچ کلوز ٹو میاں نواز شریف صاحب سر. They may be, but they have a way of managing things. Why are you not so much close to the party leadership sir؟ بڑا ساتھ آپ کی بہت سروسز ہے پارٹی کی. اپنے دل کے قریب تو میں بہت کلوز ہوں. یہ وہ تو جو باقی چیزیں ابھی تک آپ کی بات ہی نہیں ہوئی. تو وہ بتائیں گے. مصروف ہیں آج کل، دن رات کام کر رہے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. دانیال عزیز صاحب، شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے بہت ریزرویشنز ہیں. مفتاح اسماعیل جو فائنانس منسٹر تھے پھر ہٹا دیے گئے، ان کے بڑے ریزرویشنز ہیں. آپ سمجھتے ہیں وہ بھی جسٹیفائڈ ہے اپنی جگہ پہ؟ میرے ریزرویشنز نہیں ہیں، میری تجویزیں ہیں، اور میں نشاندہی کر رہا ہوں ایک مسئلے کی، اور اس کا حل بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں جب بھی موقع ملے گا. اور مجھے کائنڈلی آپ مفتاح اسماعیل صاحب سے تشبیہ نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں بتانے جاؤں گا کہ یہ مہنگائی ہوئی کیوں، اور وہ میں بتاؤں گا، ٹائم آ رہا ہے بہت جلدی، اس میں مفتاح صاحف کا بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اور شاہد خاقان عباسی کو کیا؟ شاہد خاقان عباسی کا یہ فنکشن نہیں تھا، وہ پرائم منسٹر تھے. انہوں نے اوور آل چیزیں دیکھیں، اس میں فورن پالیسی آ جاتی ہے، اس میں انٹیریئر سب کچھ آ جاتا ہے. یہ جو لوگ ذمہ دار تھے ان کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں، بٹ یو تھنک کہ شاہد خاقان عباسی جیسے بندے کو پارٹی سے اتنا دور نہیں ہونا چاہیے، یا ان کے اور پارٹی کے درمیان یہ گیپ نہیں آنا چاہیے؟ اس چیز کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں جی، میں ان کی جگہ جواب نہیں دے سکتا. پی ایم ایل این کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے؟ میرے خیال میں تو پی ایم ایل این سے بہتر کوئی جماعت ہی نہیں ہے جو پاکستان کے مستقبل کو روشن کر سکتی ہے. نہیں، لیکن یہ جو شخصیات ہیں جن کے میں نے نشاندہی کی ہے، میرا کوئی پرسنل پرابلم نہیں ہے ان کے ساتھ. میں مریم اورنگزیب صاحبہ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میری کولیگ ہیں، ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، بہنوں جیسا سلوک ہے میرا ان کے ساتھ. اور احسن اقبال صاحب کے ساتھ کوئی پرسنل پرابلم نہیں ہے. لیکن جہاں پارٹی کی ساکھ تباہ کر دی ہے، تباہ ہو رہی ہے، میرے سامنے ہو رہی ہے، تو میں کیسے خوش ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ جی سب اچھا ہے؟ نہیں ہے سب اچھا. پی ایم ایل این کا ہاؤس ان آرڈر ہے؟ بالکل آرڈر میں ہے. کیسے ہے سر؟ ہر طریقے سے آرڈر میں ہے. کمیونیکیشن اگر کسی کا آرڈر میں ہے تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں سے، تو پی ایم ایل این کا ہاؤس آرڈر میں ہے. سر لاسٹلی، پی ایم ایل این سے متعلق تاثر یہ ہواؤں کا رخ پی ایم ایل این کی طرف ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں، فرگیٹ اباؤٹ ایوری تھنگ ایلس، کیونکہ ہواؤں کا رخ ان کی طرف ہے، اس لیے جہاں ہواؤں کا رخ ہوتا ہے ظاہر اسی پلڑے کے اندر جو ہے وہ ووٹ ہوتا ہے. تو یو تھنک کہ یہ تاثر جو قائم ہو گیا ہے نون لیگ کے بارے میں، یہ فروٹفل ہوگا مستقبل قریب میں؟ میرے خیال میں جی اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نکالا گیا پراپر کانسٹیٹیوشنل وے میں، اور سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا. وہ سمجھتا تھا کہ وہ لاڈلا ہی رہے گا، لیکن جب سپریم کورٹ نے انٹروین کیا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ان کو باقاعدہ ووٹنگ سے فارغ کر دیا گیا. اور اس کے جو میاں نواز شریف کا کیس ہے وہ بالکل مختلف ہے. جو پی ٹی آئی کا اپنا پریزیڈنٹ تھا اس وقت کا، مخدوم جوید ہاشمی صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ عمران خان صاحب نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ اتنا جذباتی نہ ہوں، عدلیہ نے میاں نواز شریف کو نکال دینا ہے. تو آپ مجھے یہ بات بتائیں، اس کی کبھی تردید کی ہے عمران خان صاحب نے؟ نہیں کی. اور آخرکار کیا ہوا؟ وہی ہوا. تو کس پہ نکالا گیا؟ جب پیناما پیپرز کا اتنا بڑا پخنڈ بنا دیا، اس کو ہم نے ڈیفینڈ کیا، دن رات ڈیفینڈ کیا، اور بالکل صحیح کیا. میں وہ شخص ہوں جس نے ایز ایم این اے آف پی ایم ایل این خط لکھا تھا آئی سی آئی جے کو، اور میاں نواز شریف صاحب کا نام جو تھا ان کی ویب سائٹ میں بڑے حاشیے پہ فرنٹ پیج پہ لگا ہوا تھا، وہ ڈیلیٹ کروایا تھا. آپ یاد کریں، اپریل کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت کی. تو اس کے بعد جو یہ سارا، پھر انہوں نے کہا جی اقامہ.
اقامہ کا کیا تھا کہ جی آپ نے ایسٹ مس ڈکلریشن کی ہے. جو ایسٹ مس ڈکلریشن کی ہے وہ ایک لفظ تھا بلیکس لاء ڈکشنری کا جو سپریم کورٹ کے ڈیسیجن نے حوالہ دیا ریسیویبل، کہ ریسیویبل بلیکس لاء ڈکشنری کے مطابق ایسٹ ہے، اور اس لیے چونکہ ایسٹ تھا آپ کا تنخواہ جو آپ نے نہیں بھی لی ریسیویبل تھا